اب دیکھ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے، بلہ جس کا تھا اسی کو واپس مل گیا، بس اب ذرا احتیاط کرنا اور کپتان سے بچ کے رہنا۔ سازشوں کے سامنے عمران خان اور اس کی ٹیم کی استقامت موجودہ حالات میں مایوس لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ اب کپتان کی نئی حکمت عملی کیا ہوگی؟ جس نظام میں سپریم کورٹ کے جج کو خود انصاف نہ مل سکے، اس نظام سے یا اس نظام عدل سے زیادہ توقعات وابستہ کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استعفیٰ کیوں دیا اور ان کے سامنے کس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے تھے، اس حوالے سے تہلکہ خیز انکشافات آج ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پابند سلاسل اور ایک پوری کیمپین لانچ کی گئی کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو مجبور کیا جائے، دیوار کے ساتھ لگایا جائے اور ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف تنگ آ کر انتخابات سے بائیکاٹ کا اعلان کر دے اور سنجیاں اڑ گلیاں بچ مرزا یار پھرے اور ہمارے جو امیدوار ہیں، یہ جو ہماری پسندیدہ جماعت ہے، اس کو جتوا کر اقتدار کی کرسی پر لا کر بٹھا دیا جائے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ان ٹھنڈے یا گرم کمرے میں بیٹھ کر حکمت عملی یا منصوبے بنانے والوں سے کہیں زیادہ تیز اور سمجھدار نکلے، اور عمران خان نے اپنی ٹیم کو یہ ہدایت کر دی کہ جیسے بھی حالات ہوں، کچھ بھی ہو جائے، ایون کچھ بھی ہو جائے، الیکشن سے راہ فرار ہم اختیار نہیں کریں گے، ہم کسی کو اوپن گراؤنڈ نہیں دیں گے۔ جیسے بھی حالات ہوں گے، جس طرح کے بھی حالات ہوں گے، ہم الیکشن میں مقابلہ کریں گے۔ اور اسی حکمت عملی کے تحت، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اس بات کو جانتے تھے کہ ہمارے امیدواروں کو پکڑا جائے گا، نااہل کیا جائے گا، تجویز کنندہ تعین کنندہ غائب کیے جائیں گے، کاغذات چھینے جائیں گے، کاغذات مسترد کیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران تھے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ لوگ تھے جنہوں نے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پوری اپنی زوردار طریقے سے، چاہے آئین کہتا تھا یا نہیں کہتا تھا، ہر چیز کو وائلیٹ کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا۔ پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ گئی، اور چونکہ اس دوران چھٹیاں چل رہی تھیں تو وہاں پر جو ڈیوٹی جج تھے انہوں نے اس فیصلے پر سٹے دے دیا، اور جب واپس آئے تو پھر ایک رکنی بینچ نے عمران خان کی جو پارٹی ہے اس سے بلے کا نشان واپس لینے کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا، اس کو برقرار رکھا، اور پھر پی ٹی آئی بلے کے نشان سے محروم ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے پھر سے پشاور ہائی کورٹ میں اپلائی کیا، اور بلے کا نشان آج دو رکنی جو بینچ ہے اس نے اس کا فیصلہ سنایا۔ مکمل دلائل سنے گئے دونوں جانب سے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے بھی موقف سنا گیا اور الیکشن کمیشن کے وکلاء کا بھی موقف سنا گیا۔ ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل ہیں ان کے پاس وہ دلائل، وہ گراؤنڈز نہیں تھے کہ جو آئین پاکستان یا جو الیکشن ایکٹ ہیں، وہ جو الیکشن کمیشن کو اختیارات دیتے ہیں، اس سے تجاوز کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے معزز بینچ نے الیکشن کمیشن کے اس اقدام کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دیا اور حکم دیا کہ فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس لیا جائے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی گوہر علی خان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بحیثیت چیئرمین پھر سے اپنے عہدے پر بحال ہو گئے، اور پشاور ہائی کورٹ نے آسان الفاظ میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹا پارٹی انتخابات تھے، ان انتخابات کو انہوں نے لیجیٹیمیٹ قرار دے دیا کہ وہ انتخابات بالکل درست ہیں۔ اب بلہ واپس مل گیا ہے۔ جو لوگ بغلیں بجا رہے تھے، چھلانگیں مارتے مارتے ان کے حوصلے نہیں پست ہو رہے تھے، اب ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے خواب ان کی آنکھوں کے سامنے چکنا چور ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بلے کا نشان ہوگا نہیں،
لوگ دیہاتی پینڈو لوگ ہیں، ان کو پتہ چلے گا نہیں کہ عمران خان کا کون سا نشان ہے، بس ووٹ شیر کو پڑھیں گے، تیر کو پڑھیں گے، کتاب کو پڑھیں گے، سائیکل کو پڑھیں گے، ٹریکٹر کو پڑھیں گے، پتہ نہیں کس کس کو پڑھیں گے، اور بس اسی جت جت کے 8 فروری دی شام نو ہم لوگ بس ایم این اے ایم پی اے بن کے وہ بیجا کروا دیں گے۔ لیکن ان کے خواب ایسے ٹوٹے کہ بس نہ پوچھیں۔ آج تو ایک صاحب رو پڑے کہ میں تے اچھا خاصا خرچہ کر بیٹھا یار، تو میں نے لگتا ہے بلہ بحال ہو گیا، تو ہوں اسی تو نہیں بچ سکتے۔ یہ صورتحال ہے۔ لیکن اب میں مشورہ بھی دے رہا ہوں کہ اب عمران خان سے ذرا احتیاط کرنا، عمران خان کے ہاتھ میں بلہ آ گیا ہے، ذرا بچ کے رہنا۔ احتیاط اچھی چیز ہے یار، احتیاط کرنی چاہیے، میں تنقید نہیں کر رہا، طنز نہیں کر رہا، میں سچی بتا رہا ہوں، عمران خان سے بچ کے رہنا۔ اب جس حلقے میں بلہ ہوگا وہاں بلے بلے ہوگی، یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نہیں مان رہے، تمام حربے استعمال کیے گئے، ویڈیوز، آڈیوز، کتابیں، الزامات، پتہ نہیں کیا 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 نہیں کیا گیا۔ پاکستانی قوم ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، انہوں نے بھی ایک ہی فیصلہ کیا کہ اب کے نہیں بھائی، اب ہم کھڑے ہیں، اب جو مرضی ہے کرنا ہے کر لو، ووٹ تو ہمارا ہے نا، فیصلہ ہم نے کرنا ہے نا۔ اب جب پولنگ بوتھ میں جائیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ ہوا کیا ہے۔ تو اس لیے میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات ہے کہ جتنی سازشیں، جتنا الجھاؤ، اور ان حالات میں جب 2 دن بعد پارٹی ٹکٹس جمع ہونے ہیں اور انتخابی نشان الاٹ ہونے ہیں، ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کو مسائل میں اتنا الجھایا گیا ہے کہ اب بھی کبھی وہ صبح لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں تو دوپہر کو پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، اس کے بعد عصر کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں تو مغرب کو وہ سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ اتنا چیزوں کو الجھایا گیا ہے۔ لیکن کمال ہے عمران خان کی ٹیم کی اور عمران خان کی جو حکمت عملی ہے اس کی، کہ اس طریقے سے وہ چیز کو لے کر چلے ہیں کہ یوں ان کی جو وکلا ٹیم ہے انہوں نے جو کوئک رسپانس دیا ہے، یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ بنے گا کہ کس طریقے سے ریاست کے سارے آرگنز ایک جماعت کو دیوار میں چننے میں لگے ہوئے تھے، اور اس کی لیگل ٹیم ایک پوری تیاری کے ساتھ ہر محاذ پر آئینی جنگ لڑ رہی تھی، اور موسٹلی پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں انہوں نے یہ جنگ جیتی ہے۔ تو یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان حالات میں، تو یقیناً یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ میں تھوڑا سا دم خم ہو تو وقت اور حالات آپ کے واپس آ جاتا ہے، تو وہ آیا ہے۔ اب عمران خان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اب پاکستان تحریک انصاف نے ہماری اطلاعات کے مطابق کل شام تک شاید اپنے امیدواروں کا اعلان کر دے، اور پھر سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی پوری ایک سپیچز کی پوری ایک لائن تیار پڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، جو عمران خان کی تقاریر تیار کی گئی ہیں، روز آپ انہیں سنیں گے سوشل میڈیا پر، اور اس وقت سوشل میڈیا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، اور اس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا آپ روز ایک پورا جلسہ جیسے ہوتا ہے وہ سنیں گے، اور پوری ایک کیمپین لانچ کر دی جائے گی۔ پوری کیمپین ایک لانچ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، جس کو 13 یا 14 جنوری سے اس کیمپین کو لانچ کر دیا جائے گا۔ تو عمران خان کی حکمت عملی جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کو بڑے بڑے سرپرائز ابھی ملنے باقی ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتا رکھا ہوا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں عمران خان کی اپنی رہائی بھی ممکن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس جانب اب کام ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ یوں سمجھے کہ ایک بڑا سرپرائز ہوگا عمران خان کے مخالفین کے لیے۔ اب آتے ہیں آخری ایشو کی جانب کہ پوری پاکستانی قوم، ہر شہری کو اپنی عدلیہ سے توقعات وابستہ ہے کہ ہماری عدلیہ ہمیں انصاف دے گی، لیکن یہاں پر خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جسٹس جناب سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو اس حد تک انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ انہوں نے متعدد خطوط لکھے،
متعدد انہوں نے اعتراضات اٹھائے، اور خود جو سینئر موسٹ جج ہیں، یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، انہوں نے اس چیز کو جو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہو رہی ہے اس پر انہوں نے شدید اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ کبھی پاکستان میں روایت نہیں ہے اس طرح کی کہ کسی ایک پرائیویٹ جو ہے وہ شکایت پر سپریم کورٹ کے جج کو گھر بھیج دیا جائے یا اس کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ اس طرح تو ہر تیسرے روز آپ کے پاس شکایت آئی ہوئی ہوگی۔ آپ پر عبداللہ ملک ایڈوکیٹ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ الزام لگا چکی ہوئی ہیں جسٹس سردار طارق پر کہ میں سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل گئی، مجھے دھمکیاں دی گئی، مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، اور مجھے کہا گیا کہ تمہیں وہاں لے جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ ان کا الزام ہے، اور ان کے بقول کہ ان کی جو شکایت تھی وہ جسٹس محترم جناب سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف تھی، لیکن مجھے ڈانٹا گیا، مجھے کھڑا رکھا گیا، مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا، اور مجھے دھمکیاں دی گئی۔ اور جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایت کنندہ تھے ان کو چائے پلائی گئی، وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا ان کو۔ تو یہ الزامات لگے ہیں نا آپ پر۔ تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ایک پوری، چونکہ یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہ انہوں نے بعض معاملات میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے کچھ باتوں پر انہوں نے فیصلے دیے، یہ اس طرح کے الزامات ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے ان تمام الزامات کو مسترد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو ان کے اثاثوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ان کا جو لاہور کینٹ کا گھر ہے وہ ان کے اثاثہ جات میں پہلے سے ڈکلیئرڈ ہے۔ اگر کسی کا کوئی باقی کو تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں میرے بچے جی میرے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے بچے جو خود وکیل ہیں ان کے معاملات نقوی صاحب سے جوڑ کر ان کو انتقام کا نشانہ بنانے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، اب وہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ یہ چیزیں بعض ان سے نہیں آنے والی، اور ان کے سامنے کچھ ایسی چیزیں آئی کہ اب مجبوراً انہوں نے صدر پاکستان کو اپنا استعفیٰ لکھ کر بھیج دیا ہے، اور وہ اس عہدے سے اب ریزائن کر چکے ہوئے ہیں۔ آخری اطلاعات تک ابھی تک ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا تھا، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کے نظام سے ضرور بالکل ججز کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن آپ ان چیزوں کو دل میں نہ رکھیں۔ آپ جس طریقے سے دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی وہ دکھ ہے، اور وہ ان کا بجا ہوگا کہ ان کی مسز کو اور انہیں کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، تو سر اس کے لیے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن آپ نے ان کو جس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا ہے، خود آپ کے ججز نے آپ پر اعتراض کیا، ہم نہیں آپ پر اعتراض کر رہے، خود آپ کے ججز نے آپ پر اعتراض کیا، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ایک پورا اپنا اختلافی نوٹ لکھا ہے، اور انہوں نے متعدد بار آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ ملتے نہیں ہیں انہیں، اور آپ کا کہنا ہے کہ میں خطوں کا جواب نہیں دیتا، میں بیٹھا ہوتا ہوں، میری ایکسٹینشن ہے، میرے دفتر ہے، مجھ پہ آ کر ملیں، میں تو ہر وقت اویلیبل ہوتا ہوں۔ تو سر جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کر رہے تھے وہ چیزوں کو ریکارڈ پہ لانا چاہ رہے تھے، وہ خط و کتابت اس لیے تھی کہ چیزیں ریکارڈ پہ رہے، تاریخ کو بھی تو درست حقائق چاہیے نا۔ بہرحال حالات سے مجبور، حالات سے تنگ آ کر اور اپنوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنے والے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کو اس نہج تک پہنچایا گیا، اور ان کے سامنے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ مجبوراً انہوں نے اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب حالات بدلیں گے تو پھر موسم بہتر آئے گا۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، زیادہ چیزیں کو کھولنا بھی نہیں چاہیے، کچھ تھوڑی بہت آپ بھی محنت کیا کریں کہ کچھ ہمارے اشارے کرنے یہ سمجھا کریں، کچھ ہماری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال حالات بدلیں گے اور شاہ جی پھر واپس آئیں گے، جلدی واپس آئیں گے، یہ بھی اطلاعات ہیں، لیکن فی الحال انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اب استعفیٰ ان کا منظور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پھر چونکہ کچھ لوگ جو ہمارے پرانے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ میں، ان کے استعفے کو، تو ان کو چین نہیں ہے، ان کو سکون نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی منشا نہیں ہوتی، ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ کوئی انہیں کہتا ہے کہ جا کر اس فیصلے کو چیلنج کرو تو صاحب تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل نئے نویلے صاحب ہیں، دیکھتے ہیں یہ اپنے اس کیریئر میں کتنا نام کماتے ہیں۔
ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔